السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، الطریقۃ العصریہ کے آج کے سبق میں ہم رسول قیصر قیصر کا قاصد، یہ سبق ہے الدرس الثانی والعشرون یعنی 22واں سبق۔ ارسل قیصر ملک الروم رسولا الی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، روم کے بادشاہ نے قیصر ایک قاصد امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا، لینظر احوالہ، تاکہ آپ کے حالات دیکھے۔ یہ جو قیصر ہے نا، یہ قیصر بادشاہ کا نام ہے، یہ قاصد کا نام نہیں ہے۔ کہیں ترجمے سے یہ مغالطہ نہ لگ رہا ہو۔ تو یہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں ترجمہ کہ روم کے بادشاہ قیصر نے ایک قاصد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ آپ کے حالات دیکھے، وَيُشَاهِدَ أَفْعَالَهُ، اور آپ کے کاموں کا مشاہدہ کرے۔ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ سَأَلَ أَهْلَهَا، جب وہ مدینے میں داخل ہوا تو اس نے مدینے والوں سے پوچھا، وَقَالَ أَيْنَ مَلِكُكُمْ، کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ فقالو، انہوں نے کہا، لیس لنا ملکن، ہمارا بادشاہ نہیں ہے، بل لنا امیر، بلکہ ہمارا امیر ہے۔ وقد خرج الى ظاہر المدینتی، اور وہ شہر کے باہر گیا ہے۔ فخرج الرسول فی طلبہ، وہ قاصد آپ کی تلاش میں نکلا۔ فرآہ نائما فی الشمس علی الارض، تو اس نے آپ کو دھوپ میں زمین پر فوق الرمل الحار، گرم ریت پر سوتے ہوئے دیکھا۔ وقد وضع الدرة کالوسادۃ، اور آپ نے تکیے کی طرح کوڑا رکھا ہوا تھا۔ والعرق يتصبب من جبینہ الی ان بلل الارض، اور پسینہ آپ کی پیشانی سے بہہ رہا تھا یہاں تک کہ اس نے زمین تر کر دی تھی۔ فلما رآہ علی ھذا الحال، پس جب اس نے آپ کو اس حال پر دیکھا، وقال خشوع فی قلبہ، تو اس کے دل پر رعب طاری ہو گیا۔ وقال، اس نے کہا، رجل لا یقر لجمیع الملوک قرار من ہیبتہ، کہ ایسا آدمی جس کے رعب کی وجہ سے بادشاہوں کو سکون میسر نہیں۔ وتکون ھذہ حالہ، اس کا یہ حال ہے۔ ولکنک یا عمر عدلت فامنت ونمت، اے عمر تو نے عدل کیا پس تو امن میں ہے اور تو سو گیا۔ سوال جواب کی صورت میں اس سبق کو یوں دہرایا جا رہا ہے، من ارسل رسولا الی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاصد کس نے بھیجا؟ ارسل قیصر ملک الروم رسولا الی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، روم کے بادشاہ قیصر نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاصد بھیجا۔ لماذا ارسلہ الی امیر المؤمنین، اس نے قاصد امیر المؤمنین کی طرف کیوں بھیجا؟ ارسلہ لینظر احوالہ ویشاہد افعالہ، اس نے وہ قاصد اس لیے بھیجا تاکہ وہ ان کے احوال دیکھے اور ان کے کاموں کا مشاہدہ کرے۔ ماذا سأل الرسول اہل المدینۃ، قاصد نے مدینے والوں سے کیا پوچھا؟ سألہم این ملککم، اس نے ان سے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ وماذا اجابوہ، اور انہوں نے اس کو کیا جواب دیا؟
قالو انہوں نے کہا لیس لنا ملک بل لنا امیر، ہمارا بادشاہ نہیں ہے بلکہ ہمارا امیر ہے۔ حل جلس الرسول فی انتظار امیر المؤمنین، کیا قاصد امیر المؤمنین کے انتظار میں بیٹھا؟ لا، نہیں۔ ما جلس الرسول فی انتظار امیر المؤمنین، وہ امیر المؤمنین کے انتظار میں نہیں بیٹھا۔ کیف رآہ نائما علی الفراشی، اس نے آپ کو زمین پر کیسے سوتے ہوئے پایا؟ رآہ نائما علی الارض فوق الرمل الحار، اس نے آپ کو زمین پر گرم ریت کے اوپر سوتے ہوئے دیکھا۔ این کان وضع درتہ، آپ نے اپنا درہ کہاں رکھا ہوا تھا؟ وضع درتہ تحت رأسہ کالوسادۃ، آپ نے اپنا کوڑا تکیہ کی طرح اپنے سر کے نیچے رکھا تھا۔ کیف کان تأثرہ برؤیتہ، ان کو دیکھنے سے اس کا کیا تأثر ہوا؟ وقال خشوع فی قلبہ برؤیتہ، آپ کو دیکھ کر اس کے دل میں رعب واقع ہو گیا۔ هل یستطیع الملک الظالم ان ینام مطمئنا، کیا ظالم بادشاہ اطمینان کی نیند سو سکتا ہے؟ لا یستطیع الملک الظالم ان ینام مطمئنا، نہیں، ظالم بادشاہ اطمینان کی نیند نہیں سو سکتا۔ سوال نمبر 1، آگے تمرین شروع ہو رہی ہے کہ گزشتہ سبق میں فعل ماضی الگ کرنا ہے۔ ارسلہ، آپ دیکھتے جائیں عزیز طلبہ، ہر فقرہ جملہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دیتا ہوں۔ ارسلہ، نمبر 2 داخلہ، سألہ، قال، خرج، رآ، وضع، بلل، وقع، عدلت، امنت، نمت۔ دوسرا سوال ہے کہ جو اوپر فعل ماضی گزرے ہیں ان فعل ماضی سے فعل مضارع بنانے ہیں۔ ارسل سے یرسل، داخل یدخل، سأل یسأل، قال یقول، خرج یخرج، رأى یرى، وضع یضع، بلل یبلل، وقع یقع، عدلت تعدل، امنت تأمن، نمت تنام۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر 10 جملے لکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے یہ، دیکھیں جواب۔ ولد عمر بعد ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونشأ نشأۃ فرعما فی صغرہ، وکان ماہر فی التجارۃ والحرب جدا، وکان ایضا صاحب الفضل فی قومہ، وقد دعا له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دخول الاسلام فی الجملہ، دخل فی الاسلام، ولم یزل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤید لسانہ وتولی بعد خلافت ابی بکر وتوفی فی شہر ذی الحج۔ سوال نمبر 4 اردو میں ترجمہ کرنا ہے اور کانا کے اسماء کی بھی نشاندہی کرنی ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی الخلفاء الراشدین، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین میں سے دوسرے تھے۔ وکان رضی اللہ عنہ عادلا شجاعا، اور آپ عادل اور بہادر تھے۔ وکان من فقہاء الصحابۃ وقضاتہم، اور فقہا صحابہ اور فیصلہ کرنے والوں میں سے تھے۔ ان میں جو کانا کی ضمیر ہے وہ کانا کا اسم بنتا آ رہا ہے۔ وفی عہدہ فتحت فارس والروم ومصر، اور آپ کے زمانے میں فارس، روم اور مصر فتح ہوئے۔ قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کانا اسلام عمر
नसरन वकानत हिजरतहु फ़तहन वकानत इमारतहु रहमतन, कि उमर का इस्लाम मदद था और उनकी हिजरत फ़तह थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। सवाल नंबर 5, अरबी में तर्जमा करना है और फ़ेल माजी की निशानदेही करनी है। अदल व इंसाफ इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से हैं। अल अदल, हाँ ये ऊपर वाले सवाल का देख लेना, ये आखिर में जो काना के अस्मा हैं कि इस्लाम उमरा ये काना का इसम है, हिजरतहु ये कानत का इसम है और कानत इमारतहु ये कानत का इसम है। अब अगला सवाल देखें कि अरबी में तर्जमा भी करना है और फ़ेल माजी की निशानदेही भी करनी है। अदल व इंसाफ इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से हैं। अल अदलु वल क़िस्तु मिन अत-तआलीमिल असासिय्यतिल इस्लामिय्यति, इस्लाम ने अदल का हुक्म दिया है। अल इस्लामु यअमुरु बिल अदली, अगरचे दुश्मन ही क्यों ना हो। वलौ कान मअल अदुव्वी, सहाबा कराम हिदायत के सितारे हैं। अस्सहाबतुल किरामु नुजूमुल हिदायती, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। आमनु बिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमनु ये फ़ेल माजी, और आपकी मदद की। वनसरूहु फ़ेल माजी, आप और आपके साथ हिजरत की। वहाजरू माअहु, हाजरू फ़ेल माजी, आपके साथ मिलकर जिहाद किया। वक़ातलू माअहु, क़ातलू फ़ेल माजी, आपसे दीन सीखा। वतअल्लमुद्दीन मिन्हु, तअल्लमु फ़ेल माजी, फिर इसे दुनिया में फैलाया। सुम्मा नशरूहु फ़िल आलमी, नशरू फ़ेल माजी, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। रज़ियल्लाहु अन्हुम, राज़िया फ़ेल माजी, और वो उससे राज़ी हुए। वरज़ू अन्हु। जिस तलबा इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। आखिर में जो अल्फाज के मानी भी दिए हुए हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।